बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 13 सितंबर है, दिन है पीर का और साल 2021। नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल का आगाज़ भरपूर तरीके से हुआ। कमरा अदालत नंबर 1 में नए साल की अदालती जो तकरीब है उसका इनेकाद किया गया था। इस तकरीब में पहला जो खिताब किया वो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने किया। दूसरी तकरीर पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से थी। तीसरी तकरीर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की तरफ से की गई, जबकि चौथी और आखिरी तकरीर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की। इस तकरीब में पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 8 मुतालबात किए गए। वो 8 मुतालबात क्या थे ये आपको बताएंगे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब ने भी आज की इस तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने अपने 3 मुतालबात रखे। वो मुतालबात क्या थे वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आज इस तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किस तरीके से वकला को खरी खरी सुनाई है ये डिटेल भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल के वो जो 8 मुतालबात हैं वो आप नाज़रीन को जो है वो सुनाते हैं। आज नाज़रीन इस तकरीब में शिरकत तो करना थी, तकरीर तो करना थी पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं खुशदिल खान, लेकिन बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो उनकी जगह पे मुतबादल के तौर पर पाकिस्तान बार कौंसिल के जो रुकन हैं, जो मेंबर हैं, सैयद अमजद शाह जो है वो तकरीर करेंगे। तो एक लिखी हुई तकरीर जो है वो सैयद अमजद शाह ने कमरा अदालत में पढ़ी है। पहला मुतालबा जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपनी तकरीर में किया वो ये था कि हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम जो मातहत और आला अदालतों पर मुश्तमिल है, इसमें लोगों का सबसे ज़्यादा वास्ता जो है मातहत अदालतों से पड़ता है, लेकिन हमारी निचली सतह की अदालतों की शफाफियत और फौरी इंसाफ की फराहमी की सलाहियत पर कभी भी इत्मीनान बख्श नहीं रही, कभी भी उस पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया गया। चीफ जस्टिस से मुतालबा ये किया गया कि मातहत अदालतों की अहलियत और कारकर्दगी में बेहतरी लाई जाए। बहुत अच्छा मुतालबा किया गया, लेकिन यहाँ पर अमजद शाह साहब जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा है, क्या ही अच्छा होता कि मातहत अदालतों में चलें वकला की जजेस की कारकर्दगी अपनी जगह पर, मातहत अदालतों की कारकर्दगी अपनी जगह पर, लेकिन मातहत अदालतों में इंसाफ की फराहमी में जो वकला रुकावट बनते हैं, जो वकला की तरफ से निचले अदालतों की तालाबंदी कर दी जाती है, अदालतों का बाइकआउट कर दिया जाता है, तारीख पे तारीख ली जाती है, तो इससे जो इंसाफ की फराहमी का अमल किस तरह से मुतासर होता है, अगर उस पर भी रोशनी डाल देते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो नुक्ता है कि मातहत अदालतों में किस तरह से इंसाफ की फराहमी के रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं, इस पर आज रोशनी डाली गई अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की तरफ से। खालिद जावेद खान साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि ये जो हड़तालें अदलिया में की जाती हैं ये दरअसल हथियार था मज़दूरों का, और ये हथियार मुख्तलिफ दुनिया की रियासतों ने, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक ने अपने मज़दूरों को दिया था कि वो अपने मालकान के ख़िलाफ़, सरमायादारा निज़ाम के ख़िलाफ़ अगर उनका इस्तेसाल होता है तो वो एहतजाज कर सकें, वो अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये एक ऐसा हथियार है जिसे अब वकला ने जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जबकि वकला अदालतों में अपने कलम के ज़रिए बोलते थे, अपने दलाइल के ज़रिए बोलते थे, लेकिन यहाँ पर अब हो ये रहा है कि ज़ाती मफाद के लिए अदालतों को ताले लगाए जाते हैं, हड़ताल की जाती है, जजेस को उनकी अदालतों में घसीटा जाता है, ख़वातीन जजेस को हरासा किया जाता है, उनकी तौहीन की जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो हाईलाइट की अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने। दूसरा जो उन्होंने मुतालबा आज अदालत से किया कि माजी के जो वज़रा आज़म गुज़रे हैं उनके मुकदमात की तो बड़ी जल्द समाअत अदालत ने की, और समाअत करने के बाद जो है उनके ख़िलाफ़ अदालतों ने फ़ैसले भी सुना दिए। लेकिन यहाँ पर अमजद शाह ने कहा कि एक हकीकत है कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने 2 मरतबा आइन को तोड़ा, 2 मरतबा उन्होंने जो है वो, एक मरतबा एमरजेंसी लगाई, एक मरतबा उन्होंने आइन को अबेंस इन हेल्ड कर दिया, हेल्ड इन अबेंस कर दिया, तो वो आमिर जिन्होंने आइन को तोड़ा, वो आमिर जिसने संगीन गद्दारी की, उसका मुकदमा 1 साल से अदालत में पड़ा है, लेकिन उस मुकदमे की एक समाअत भी ना हो सकी। और अदालत से चीफ जस्टिस ने उन्होंने मुतालबा किया कि इस केस को भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करके इस मुकदमे का जो है वो फैसला किया जाए। तीसरा उन्होंने मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन में जो जजेस हैं वो ऐसे जज लाए जाएँ जो मैं आपको पढ़ देता हूँ कि जो दयानतदार हों, गैर जानिबदार हों, पेशावर वकला और जजेस की आला अदलिया में तैनाती जो है वो यकीनी बनाई जाए। चौथा जो मुतालबा किया गया वो बड़ा अनोखा भी समझा जा सकता है, वो इनके दिल की, वकला के दिल की ख्वाहिश भी उन्हें कहा जा सकता है। वो मुतालबा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार कौंसिल की मुशावरत से वकला की बराह रास्त तकरीयाँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की जाए। यानी वकला ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनातियाँ होती हैं उसमें
وکلا کا بھی جو ہے وہ کوٹا مختص کیا جائے، وکلا کو بھی اس میں حصہ دیا جائے۔ یہ چوتھا مطالبہ جو ہے آج اس تقریب میں وکلا کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا گیا۔ پانچواں مطالبہ یہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ جو بنیادی حقوق کی وائلیشن کے معاملات پر سو موٹو ایکشن لیتی ہے، از خود نوٹس لیتی ہے، عوامی مفاد عامہ کے مقدمات میں یا عوامی دلچسپی کے معاملات میں، ان کیسز میں جو متاثرہ فریقین ہوتے ہیں جن کے خلاف فیصلہ سنایا جاتا ہے انہیں اپیل کا حق دیا جائے۔ اور آگے یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ اپیل کا حق دیا جائے گا تو سپریم کورٹ پر کسی کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ چھٹا مطالبہ، پاکستان بار کونسل اور وکلا برادری سپریم جوڈیشل کونسل کو آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت تفویض شدہ اختیارات کے استعمال پر تسلسل سے یہ مطالبہ کرتی آئی ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کے ججز کے خلاف دائر شدہ ریفرنسز شکایات پر فوری سماعت کی جائے اور ان پر کیے گئے فیصلوں کو شائع کیا جائے، کیونکہ کسی قانونی پابندی کے بغیر انہیں شائع نہ کرنا شکوک و شبہات کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے۔ یعنی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہوتے ہیں ان پر فوری سماعت کر کے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ اگلا جو مطالبہ کیا گیا، جو ساتواں مطالبہ ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کوئی بھی ایسا عہدہ نہیں لینا چاہیے جو ان کے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد جو جج کے عہدے سے کم ہو۔ تو یہ ایک مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور آگے یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس ریٹائر ہونے والے ججز کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ان کی مناسب پینشن و دیگر مراد کافی ہوتی ہیں، تو لہٰذا ریٹائرمنٹ کے بعد جج کو کوئی بڑا عہدہ نہیں لینا چاہیے۔ آٹھواں مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، نہ انہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اور نہ ان کے خاندان والوں کو پتہ ہوتا ہے، ان کے خاندان کے لوگ انہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، عدالتوں سے بھی انہیں کسی قسم کی داد رسی جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو لاپتہ افراد کے حوالے سے عدالت سے مطالبہ کیا گیا کہ اس ایشو کو بھی سپریم کورٹ کو سیریسلی لینا چاہیے۔ آگے انہوں نے کوئی ماضی کے کیسز کا حوالہ کیا جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سپریم کورٹ کی طرف سے سنائی گئی، یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کرنے پر جو ہے وہ ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں امجد شاہ صاحب کہ کبھی بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر وزیر اعظم کو معزول کر دیا جاتا ہے، کبھی پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، کبھی توہین عدالت کے قانون کی تلوار کے تحت کچل دیا جاتا ہے۔ پاناما کیس ہماری عدالتی تاریخ میں ہونے والا ایک ایسا واقعہ ہے جو آئینی حدود کو نظر انداز کر کے اقامے کی بنیاد پر وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی بنیاد بنایا گیا۔ اسی طرح سے نیب قوانین کے ذریعے سیاسی مخالفین کی پکڑ دکڑ، انتقامی کارروائیوں کو روکنے میں بھی اعلیٰ عدلیہ کوئی قابل فخر کردار ادا نہیں کر سکی۔ اور پھر آگے میڈیا کی آزادی کی بات کی گئی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سچ بولنا بہت بڑا جرم بن چکا ہے، سچ بولنے اور اس کا ساتھ نہ دینے والوں کا جینا دھوبر کر دیا جاتا ہے، جس کی واضح مثال میڈیا ہے جو اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ صحافیوں کو سچ بولنے اور لکھنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد ان کی تقریر کا آخری پیراگراف ہے جس میں کوئی خاص بات نہیں، یہ یقین دہانی چیف جسٹس کو کرائی گئی ہے کہ وکلا برادری جو ہے وہ ہر حال میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑی رہے گی، انصاف کی فراہمی میں ان کو مکمل سپورٹ کرے گی۔ اب اٹارنی جنرل صاحب ایک تو انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ پورے 17 نہیں ہیں، 16 ججز ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو پاکستان کی آدھی پاپولیشن خواتین پر مشتمل ہے، جب تک خواتین کو سپریم کورٹ کے ججز میں نمائندگی نہیں ملے گی تب تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو ججز کی تعداد ہے، جو ریپریزنٹیشن ہے، وہ نامکمل رہے گی۔ اب ان کے 3 مطالبات کیا تھے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل خالد جاوید کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں بینچ اور بار کے درمیان ڈائیلاگ کی انٹریکشن کی جتنی زیادہ ضرورت تھی، آج اس کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، کیونکہ وکلا اور بار میں جو فاصلے ہیں وہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں۔ مطالبات انہوں نے یہ کیے کہ ایک جو سپریم کورٹ نے وومن کی ہراسمنٹ سے متعلق فیصلہ سنایا ہے اس پر نظر ثانی کی درخواست آ چکی ہے، اس فیصلے کو ریویو کیا جائے، نظر ثانی کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے یہ کیا کہ جو ابھی چند روز پہلے جسٹس مشیر عالم صاحب نے جاتے جاتے ریٹائرمنٹ سے 1 روز قبل ایک فیصلہ سنایا جس کے تحت 16,000 ملازمین جو ہے وہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس پر بھی نظر ثانی کی درخواست آ چکی ہے، اس کیس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر کے اس فیصلے پر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ کیا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ مرحوم، جنہوں نے ایک سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی تھی کہ سپریم کورٹ میں ججز کی جو تعیناتیاں ہیں وہ سینیرٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے، تو اٹارنی جنرل نے عدالت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کیس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور ونس فار آل جو ہے وہ یہ جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، یہ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتوں کے حوالے سے، ان تمام سوالات کا جو ہے اس کیس کی سماعت کر کے
اس کیس کی سماعت میں جو فیصلہ دیا جائے گا اس فیصلے میں ان تمام سوالوں کے جو ہے وہ جواب دے دیے جائیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جب اپنی تقریر کی تو انہوں نے اپنی جو مشکلات ہیں کووڈ کے دوران جو عدالت کو مشکلات فیس کرنا پڑی، جس کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن ساتھ میں چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ کووڈ کے باوجود ہم نے SOPs کو فالو کیا اور سپریم کورٹ کے جو دروازے انہیں کھلے رکھے تاکہ لوگوں کے لیے جو انصاف کی فراہمی کا جو سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ جاری و ساری رہے۔ چیف جسٹس نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ پچھلے ایک سال میں جب آخری جو عدالتی سال تھا، اس سے پہلے جب عدالتی سال کی تقریب کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 45,644 تھی، لیکن یہ جو سال ختم ہوا ہے اس سال 20,910 کیسز جو ہے وہ ان کا نئے کیسز کا اندراج ہوا، اور اس سال میں گزشتہ سال میں 12,968 کیسز کے جو ہے وہ فیصلے کیے گئے۔ ساتھ ہی چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ سال جو ہے گزشتہ عدالتی سال میں کچھ ایسے آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے بڑے بینچ تشکیل دیے گئے جس کی وجہ سے جو دوسرا جو سپریم کورٹ کا جو کیسز ہیں، جو سپریم کورٹ کے دیگر آفیشیل معاملات ہیں اس پر بہت زیادہ افیکٹ پڑا، تو یہ لارجر بینچ بھی سپریم کورٹ میں جو مقدمات زیر التوا ہیں ان کی تعداد میں اضافے کا سبب بنے۔ آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی تقریر میں ایک مرتبہ پھر وکلاء سے یہ کہا کہ انصاف کی فراہمی میں بینچ اور بار کو متحد ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ وکلاء جو ہے اس عمل میں انصاف کی فراہمی میں ان کا جو ہے وہ بھرپور ساتھ دیں گے۔ لیکن اس لکھی ہوئی تقریر سے ہٹ کر بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے جو وکلاء کے حوالے سے کلمات کہے، جو ریمارکس کہے، وہ بھی آپ ناظرین کو میں سنا دیتا ہوں، مجھے ذرا ڈھونڈنے دیں جی، یہ آ گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ججز کی تقرری کے معاملے پر ہمیشہ بار کونسل کی رائے لی گئی۔ اس معاملے پر بار کونسل کے صدور کو متعدد بار دعوت دی گئی، لیکن بار کونسل کے صدور کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ پشاور میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ بار کونسل کی ججز تقرری میں احتجاج کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں۔ بار کونسل اور وکلاء کے لیے اب بھی دروازے کھلے ہیں۔ بار کونسل اور وکلاء ججز کی تقرری کے معاملے پر آ کر مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ میرے دروازے، چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر کے دروازے وکلاء کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، اور ان کی طرف سے آنے والی تجاویز اور پرپوزل کا جو ہے میں ویلکم کروں گا۔ تو یہ ناظرین آج کی عدالتی تقریب میں 8 مطالبات جو پاکستان بار کونسل نے کیے، 3 مطالبات جو اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب نے کیے، اور وکلاء کو کس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان نے جواب دیا، یہ ساری ڈیٹیل آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔